دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سندس 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، خوبصورت، دلکش اور حسین۔ گھر بھر کی لاڈلی، اپنی مرضی سے رہتی۔ اس کو سجنے سنورنے کا بڑا شوق تھا۔ گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اس کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے، گھنگرالے، چمکدار، لمبے، گھنے۔ سندس کی امی کی خواہش تھی کہ سندس کی شادی اپنوں میں ہو جائے تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ ایک بیٹا ثاقب ملک سے باہر تھا اور 2 بیٹے کاشف اور عاطف ابھی پڑھ رہے تھے۔ سندس ابھی بھی FA میں تھی، مگر سندس کے بھائی ثاقب کی مرضی تھی کہ جب تک میں باہر ہوں تب تک ایک اچھا سا گھر لے لیا جائے اور سندس کا رشتہ اپنوں میں ہو جائے، اور جب تک وہ واپس آئے تب سندس رخصت ہو کے اپنے گھر کی ہو جائے۔ مگر کوئی بھی فیملی میں سے رشتہ لینے کو راضی نہیں تھا۔ ایک تو سندس چھوٹی تھی اور دوسرا میچور نہیں تھی، گھر نہیں سنبھال سکتی تھی۔ پھر اچانک سندس کے لیے رشتہ مل ہی گیا، مگر وہ کوئی دور پار سے تھا۔ ان کو لڑکی خوبصورت چاہیے تھی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ لڑکا دبئی میں سیٹل تھا اور بیاہ کر باہر لے جانا چاہتا تھا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ سندس کے گھر والوں اپنا گھر لینے کا سوچا۔ ان کو ایک اچھا سا گھر مل گیا جو 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ گھر کی چھت کے ساتھ مسلح ایک نیم کا درخت تھا جو کہ گھر کی چھت پہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ سندس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سندس کا جب سے رشتہ طے ہوا تھا وہ تو زیادہ ہی پیاری ہوتی جا رہی تھی، اور جنہوں نے رشتہ لینے سے انکار کیا تھا وہ پچھتاتے نظر آتے تھے۔ خیر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سندس کو بننے سنورنے کا شوق تھا، اور ایک عادت یہ بھی تھی کہ شام کو چھت پر چلی جاتی اور واک کرتی۔ گرمیوں کے دن تھے، مغرب سے پہلے عصر کے بعد۔ یہ ٹائم جنوں اور چڑیلوں کا ہوتا ہے، مگر ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ سندس چھت پر تھی، ہیڈ فون لگا کے واک کر رہی تھی۔ ایک دم سے چیخنے لگی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ سب بھاگے، اسے نیچے لے آئے۔ سب بولے شاید بچی ڈر گئی ہے۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ سندس کے ماموں خود ایک مسجد کے خطیب تھے۔ انہوں نے دم وغیرہ کر دیا اور کہا کہ بچی ڈر گئی ہے، آپ بس دھیان رکھیں۔ تقریباً کوئی 1 ہفتے کے بعد سندس ایک رات ہڑبڑا کر اٹھ کر رونے لگی۔ سب جمع ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے قبرستان دفنایا جا رہا ہے۔ پھر ایک بار حافظ صاحب سے دم کروایا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سندس کی مہندی کا فنکشن تھا۔ سندس کو پیلا جوڑا پہنا دیا گیا۔ بھائی ثاقب بھی آ گیا۔ آخر لاڈلی بہن کی شادی تھی اور سندس کو اتنا روپ آیا کہ نظر نہ ہٹتی تھی۔ بہن کے فنکشن میں ہی نکاح کر دیا گیا۔ لڑکا دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنا ہینڈسم اور اتنے امیر لوگ، کیا قسمت کھلی بچی کی۔ مہندی کا فنکشن اچھے سے ہو گیا، مگر ایسا لگنے لگا کہ جیسے سندس تھک گئی ہے۔ اس کی بہت ویران سی آنکھیں تھیں، پر کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ شاید بچی کے فنکشن سے تھک گئی۔ نہ ہی اس نے کسی کو بتایا۔ خیر، شادی والے دن سندس کو بہت روپ آیا۔ دلہن بن کے خوب جچ رہی تھی۔ سہیلیاں دولہے کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ سندس رخصت ہو کے پیا کے گھر چلی گئی۔ بھائی سب غمزدہ تھے۔ 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا بمشکل سندس کے بھائی کو کال آتی ہے اور کہ آئیں اپنی بہن کو لے جائیں، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا۔ وہ بیچارے بھاگے، وہاں پہنچے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ پہلے ہی دن کون سی بات ناگوار گزر گئی ان لوگوں کو۔ جب بھائی ثاقب اور کاشف ان کے گھر پہنچے تو ان کو دلہن کے روم میں لے جایا گیا۔
انہوں نے دیکھا کہ سندس کے بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ پاؤں بری طرح مرے ہوئے۔ دولہے بھائی نے کہا، آپ نے دھوکہ کیا ہے ہم سے، اس کو لے جاؤ، ہم اس بیمار کو نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت اس نے سندس کو طلاق دے دی۔ سندس کے بھائی اس کو واپس گھر لے آئے۔ گھر میں تو قہقہہ مچ گیا، سب بہت پریشان ہوئے۔ اب پھر سندس کو حافظ صاحب کو دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا، میں حاضری نہیں لگا سکتا، میں اپنے استاد محترم سے رابطہ کرتا ہوں جو کہ گجرات میں تھے۔ اب ایڈریس لے کر سندس کو گجرات لے گئے۔ ان کے استاد نے بتایا کہ بچی پر جنات کا پورا کنبہ قابض ہے۔ ہوا یہ کہ جو نیا مکان انہوں نے لیا وہاں نیم کا درخت تھا، ان پر جنات کا کنبہ آباد تھا۔ سندس تیار ہو کے پرفیوم تیز لگا کے چہل قدمی کر رہی تھی، وہ سب کے سب اس کو چمٹ گئے۔ کوئی 2 ماہ تک علاج چلتا رہا۔ اس دوران سندس اتنی کمزور سوکھ کے کانٹا ہو گئی کہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ کسی جن کو بھال پسند آئے، کسی کو صورت، کوئی پرفیوم کی خوشبو سے چمٹ گیا۔ سندس پر روز دم درود پھونکے جانے لگے۔ بہت وقت بعد اس کی صحت درست ہو گئی۔ ایک بار پھر گجرات کے بابا نے سندس کو دیکھا تو وہ بولے کہ اب خدا کے کرم سے سندس ٹھیک ہو گئی ہے اور جنات کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ بس اس وقت کے بعد ان لوگوں نے وہ نیم والا گھر چھوڑ دیا۔ اب سندس کی 5 سال بعد شادی ہوئی ہے۔ خدا نے اس کو 2 بچے دیے ہیں۔ ماشاءاللہ سے سندس صحت مند ہے، اب پہلے کی طرح خوبصورت اور نکھری ہوئی ہے۔ دوستو، یہ تھی سندس کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔